الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. آج جس انبیاء کا قصہ ہمارے سامنے ہوگا وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو نا آج ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلے موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ. موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ منہ کا تو پانی، سا کا تو جہاڑ. یہ نام کیسا پڑا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں جو ہے نا، جب دیکھتی ہیں کہ دشمن وہاں سے آتے ہیں، فرعون کے ماننے والے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو موسیٰ کی ماں کیا کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کہاں ڈالتی ہے؟ ایک چھوٹا پھیٹی میں رکھتی ہے. چھوٹا پھیٹی میں رکھتی ہے. اس پھیٹی کیا کرتی ہے؟ سمندر میں پھینک دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں چھوٹا پھیٹی میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر سمندر میں پھینکتی ہے، اور پھیٹی جاتا ہے کہاں؟ فرعون کے محل کے پاس، جسے ہم قبطی بولیں گے. قبطی کا خاندان، قبطیوں کا خاندان، جیسا کہ آج بولتے ہیں نا یہ خاندان کا یہ نام ہے، اس طرح فرعون کا جو خاندان ہے قبطی خاندان. قبطی لوگ جو فرعون کے ماننے والے، فرعون جو نا ان کو قبطی لوگ بولتے ہیں. فرعون کے گھر کے پاس جاتا ہے. وہاں سے قبطی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پھیٹی جب آتا ہے تو پھیٹی کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں ہوتا ہے. ادھر دہاڑ، ادھر جھاڑ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ، یعنی کہ منہ کا تو پانی، سا کا تو جھاڑ. یعنی کہ لوگ ایک بچہ جو ہے نا پانی اور جھاڑ کے پاس ہے، موسیٰ موسیٰ بولے کہ موسیٰ موسیٰ، کیونکہ ایک بچہ سمندر میں جو ہے نا پھیٹی میں رکھ کے آ رہا ہے. تو فرعون کے ماننے والے نے، فرعون جو قبطی لوگوں نے دیکھا، جو کہا کہ جو نا موسیٰ موسیٰ، تو وہاں انہوں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو وہ نام رکھا موسیٰ کر کے. یہ ہے منہ کا تو پانی، سا کا تو جہاڑ. آج بھی آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں موئے بولتے ہیں پانی کو، موئے موئے، جیسے کہ ماں بولتی ہیں موئے بھی بولتے ہیں پانی کو. اس طرح جو ہے نا وہ یہاں ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام، اس کا میننگ ہے. دوسرا، موسیٰ کا جو لفظ ہے پورے قرآن میں 136 بار آ کر ہے. 130 پر 6 مرتبہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آ کر ہے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی قصہ ہے اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو 4 گھنٹہ ہوگا. 4 گھنٹہ، کیونکہ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بس میں آج کی کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پورا تو مشکل ہے، کئی واقعہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، پورا بتانا مشکل، لیکن اشارہ میں کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر قصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. مختصر قصہ 5 منٹ کے اندر. مختصر قصہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پھینکتی ہے؟ پھیٹی میں رکھ کر سمندر میں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پھیٹی کہاں جاتی ہے؟ فرعون کے محل کے پاس. ہاں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا اپنی بہن کو بھیجتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا، دیکھیں اپنی بہن کو بھیجتی، اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے نا وہاں جا کے دیکھتی ہے کیا ہوا کیا ہوا. دیکھتے کہ جو ہے نا محل میں یہ بچہ رو رہا ہے، لیکن دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں دودھ پلانے والا. جو موسیٰ کی جو ماں ہے اس کی بہن آ کے بولتی ہے دیکھیں موسیٰ کو پلانے والا، دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دودھ پلانے والا. تو اس کے بعد جا کر دیکھتی ہے کہ جو نا کئی فرعون جو نا اپنے محل میں کئی لوگوں کو بلاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، کئی عورتوں کو بلاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام روتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں. لیکن آخر میں ایک عورت آتی ہے، آ کر بولتی ہے کہ میں ایک ایسے عورت کو جانتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے میں ایک ایسے عورت کو جانتی ہوں جو موسیٰ اس کا دودھ پی سکتا ہے. جا کر جو ہے نا وہ ان کی ماں کو لے کر آتی ہے. تو یہاں فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی رہتی ہے اور ان کی ماں بھی جو ہے نا آ کر دودھ پلاتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوئے، یہاں تک کہ بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، فرعون ہی کے محل میں پلتے تھے.
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہاں مصر میں رہتے تھے. غلطی سے کیا کرے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو قتل کر دیا, غلطی سے ایسا مارے جو قتل ہو گیا, ایک شخص مر گیا. مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام, غلطی سے کسی کو ایسا مارے تو جو وہ شخص مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, اس کی وفات ہو گئی. تو موسیٰ سے ہم ڈر گئے. اب اس کے جو ماننے والے ہیں اسے وہ جماعت کو لے کر موسیٰ کو مارنے کے لیے آئے, کیونکہ موسیٰ اس کو قتل کر دیے تھے. ان کے ماننے والے, ان کے ریلیشن, ان کے دوست سب جو نا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیتی کہ موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کہاں جاتی, مدین جاتے ہیں. وہیں مدین کے بعد جھاڑ کے پاس رک کر جو نا یہ دعا پڑھتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں فقیر و مسکین ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تنے تنہا مصر سے کہاں آتی, مدین کو آتے. اب مدین کو آنے کے بعد وہی جھاڑ کے پاس رہتے ہی دو عورتیں آتی ہیں بکری کو دودھ پلانے, بکری کو پانی پلانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان دونوں عورتوں کی بکری کو لے کر پانی پلاتی ہیں, اور دو عورتوں سے بات بھی نہیں کرتی, بس زیادہ بات نہیں, مطلب نظریں نیچے رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ دونوں عورتیں اپنے والد جو شعیب ہیں ان کو جا کے بتاتی ہیں. تو پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا ان کی شادی ایک بہن سے شادی ہوتی ہے. پھر وہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا رہتے ہیں 10 سال کے قریب جو ہے نا وہیں مدین میں رہتے ہیں. پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر, ساتھ میں بکریاں بھی تھیں, موسیٰ علیہ السلام بیوی بچوں کو لے کر کہاں آتی, مدین کو آتی. 10 سال کے بعد مدین میں گئے, شادی ہوئی. پھر وہاں سے کہاں آتی, مصر کو آتی. مدین سے راستے میں اندھیرا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا, اندھیرا تھا, وہاں دیکھتے ہیں کہ دودھ میں جو ہے نا کہ یہ ہے, مطلب وہ اجالا ہے. وہاں جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام, جب جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اطراف جو اجالا تھا, انگار تھا, یہ اللہ کا نور تھا, اللہ کا پردے کا نور تھا. جب وہاں جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو انہیں کہ مدین سے جب مصر جا رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ سے بات کرتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مصر کو جاتے ہیں. تو وہاں جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ اب تم مصر جا کر فرعون کو دین کی دعوت دینا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی سنگل نہیں, میرے ساتھ میرا بھائی ہارون کو بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعا قبول کرتے ہی بولتے ہیں کہ موسیٰ تم اور ہارون دونوں جا کر فرعون کو دین کی دعوت دو. اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سیدھا فرعون کے پاس جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد چیلنج ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جو ہے نا اپنا معجزہ بتاتے ہیں, ایسا ہاتھ رکھ کے نکالتے ہیں تو پورا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگتا ہے پورا ہاتھ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالتی تو سانپ بن جاتا ہے. فرعون کے سامنے یہ سب بتاتے ہیں, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے, بولتا ہے کہ فرعون میں بھی جادوگر کو لے کر آؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چل لے کر آ جادوگر, تو بھی لے کر آ جادوگر. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یوم الزینہ, اے فرعون جو تمہارا عید کا جو دن ہے اس دن ہم جمع ہوں گے. تو اس طرح جو ہے نا فرعون کا جو عید کا جو دن تھا ان کا کافروں کا, اس دن موسیٰ علیہ السلام وہ تمام جادوگر 70,000 جادوگر تمام جمع ہوتے ہیں. وہاں 70,000 جادوگر جو ہے نا عصا پھینکتے ہیں اور ساتھ پہ رسی بھی پھینکتے ہیں, وہ پورا ہلنے لگتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکتے ہیں تو پورا سام بن جاتا ہے, بڑا سام بن جاتا ہے, بڑا سام, بہت بڑا سام بن جاتا ہے. وہ پورے رسی جو عصا ہے اس کو کھا لیتا ہے. وہ کھا کر کتنا موٹا ہوتا ہے, جسے 300 اونٹ جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے سام کو. یعنی کہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا پورا 370,000 رسی 70,000 عصا, وہ ایسا چلنے جیسا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جادو جیسا, سام جیسا. جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں اتنا بڑا سانپ ہوتا ہے, وہ پورا رسی کو کھا لیتا ہے, 70,000 رسی کو, 70,000 لکڑی کو کھا لیتا ہے. کتنا موٹا ہوتا ہے, 300 اونٹ جیسا موٹا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھاتے ہیں تو جو نا پھر عصا بن جاتا ہے. یہاں پورے جادوگر جب دیکھتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اس وقت مفسرین نے فرمایا کہ جب جادوگر سجدے میں گرتے ہیں اس وقت اللہ نے جادوگروں کو جنت میں ان کا ٹھکانہ بتا دیا. پھر جب جادوگر جب اٹھتے ہیں, فرعون نے کہا, جادوگر اٹھنے کے بعد کیا بولتی, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور رب کے
موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے، یعنی کہ پورے جادوگر اسلام قبول کر لیتے، پورے جادوگر اسلام قبول کر لیتے. تو وہاں فرعون نے کہا کہ میری پرمیشن کے بغیر تم اسلام قبول کر لے. تو فرعون کیا کرتا ہے، ان کا سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، اس طرح کٹ کر دیتا ہے، اور بعض جادوگروں کو جو نا پھانسی میں چڑھا دیتا ہے کھجور کے درخت میں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جاتی، کیونکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حق پر ہی تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. کئی لوگ ایمان لاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتی کہ موسیٰ تم رات رات جو ہے نا تمہارے ماننے والوں کو لے کر جاؤ. تو رات رات موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو مصر سے لے کر چل جاتے ہیں. صبح میں فرعون دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، مسلمان سب نکل چکے ہیں. تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کے نکلتا ہے. جب فرعون اپنا لشکر لے کے نکلتا ہے تو وہاں جو ہے نا دوبارہ پانی کے پاس جو مشہور واقعہ ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے. فرعون جو ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام راستہ پار کرتے ہیں، پھر فرعون جب راستہ پار کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر پانی میں ڈبا دیتی فرعون کو. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آ کر فرعون کے منہ میں مٹی مار ڈالتے ہیں، کہیں فرعون لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے. تو اس کے بعد فرعون مر جاتا ہے. تو اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بنو اسرائیل ہیں. وہ بنو اسرائیل کے بارے میں جو اس کے بعد جو ہے نا بنو اسرائیل پر اللہ نے من سلوہ نازل کیا آسمان سے، اور اس کے بعد میدان تیہ میں کئی چیزیں ہوئی. یہ مختصر قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی کہ جب فرعون ڈوب گیا پھر موسیٰ علیہ السلام آ کر اللہ سے دوبارہ بات کرتے ہیں جبل طور کے پاس. وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیا دیتے ہیں، تورات دیتے ہیں. تو یہ سب قصہ جو نا موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ ہے. تو اب جو انشاءاللہ ہم تفصیل سے معلوم کریں گے، مختصر تفصیل سے بھی جو نا اس میں مختصر یاد رکھیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ. پہلا ان کے ماں نے جو نا موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیے تھے، یہ واقعہ معلوم ہے، صندوق میں رکھ کر پانی میں پھینک دیے تھے موسیٰ کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کرتی تو پیچھے فرعون اس کا لشکر بھی پار کرتا ہے. یہ دوسرا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ یہ دوسرا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام پار کرے، پھر فرعون جب سمندر پار کرا تو جو نا اس پر پانی آ کے گر گیا تو پورا فرعون اس کے لشکر جو نا مارے گئے. تیسرا جو واقعہ ہے 12 چشمے، 12 راستے ہوئے تھے. تیسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے ساتھ وہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. وہ واقعہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم ہے. تو ایسے وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ بات اچھی بات نہیں، کیونکہ دنیا میں تم سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم 2 سمندر جہاں ملتا ہے وہاں جاؤ، وہاں آپ کو ایک شخص ملے گا جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لیتے ساتھ میں. یوشع بن نون اپنے ساتھ کسے لیتے؟ یوشع بن نون. ساتھ میں ٹفن میں مچھلی رکھ لیتے ہیں، مچھلی میں نمک ڈال کر، جیسے کہ مسالہ ڈال کر مچھلی. اور یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں. کہاں؟ جہاں 2 سمندر ملتا ہے جاتے ہیں سفر کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتی ہے، سفر میں انسان ٹائرڈ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ٹائرڈ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پتھر کے پاس جو نا بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، سوتی ہیں تھوڑی دیر. اور یہ جو مچھی جو ٹفن میں تھا یوشع بن نون جاگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں. لیکن جو ٹفن میں جو مچھی تھا وہ باہر نکلتا ہے زندہ ہو کے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ کہف کے اندر. پھر وہ سیدھا کہاں؟ سمندر میں جا کے گھس جاتا ہے. مچھی جو مسالہ لگا کر ہے وہ ٹفن سے زندہ ہوتا ہے، جا کر سمندر میں گھس جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں یوشع بن نون، لیکن بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اور تھوڑا سامنے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سامنے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے. بولتے ہیں کہ یوشع وہ جو مچھی وہ لے کر آؤ. وہاں یوشع علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو مچھی تھا وہ زندہ ہو کے سمندر میں گھس گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کننا نبغی، اے یوشع یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی جگہ جو ہم کو جانا تھا.
تو پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون ریورس میں آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، اس جگہ کو آتے ہیں۔ آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ مچھلی جہاں گیا تھا وہ راستہ وہیں پر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اطراف جہاں مچھلی سمندر میں جاتا ہے وہیں پر آتے ہیں دونوں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، سیدھا اس کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا کر سلام کرتے ہیں۔ تو ان کو عجیب لگا، وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام، جو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ خضر کے پاس جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خضر میں تم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام بات بول رہے تھے کہ میں علم حاصل کروں گا تمہارے پاس۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کرو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ تو اچھی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سمندر کے بعد جاتے رہتے ہیں، ایک کشتی آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں چڑھ جاتے ہیں۔ یوشع بن نون کا قصہ یہاں سے ذکر نہیں ہے۔ اچھا، دونوں کہاں؟ کشتی میں چل جاتے ہیں۔ کشتی میں جانے کے بعد اب ایک کشتی ہے، وہ لوگ فری سے چڑھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کو، یوشع بن نون خضر علیہ السلام کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کشتی کا جو نیچے کا جو حصہ ہے، جہاں یا پانی ہی سمجھے، نیچے کا جو حصہ ہے وہ توڑ دیتی، سوراخ ڈال دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیونکہ پانی اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ وہ لوگ ہم کو فری سے چڑھائے، لیکن تم جو ہے نا نیچے سوراخ کر دیے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتی ہیں کہ موسیٰ میں نے کہا نا تم صبر نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں چلیے اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔ ہو گیا۔ پھر کشتی سے اترے، وہاں ایک نوجوان تھا، ایک بچہ تھا، نابالغ بچہ سمجھے، 13 سال 12 سال کا۔ تو خضر علیہ السلام اس بچے کو جو ہے نا پکڑتے ہی لٹا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ایسا کیوں کیا؟ ایک بچہ تھا، کھیل رہا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اے خضر، اگر دوبارہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو جناب میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ بستی والے مہمان نوازی نہیں کرتے، لیکن اس بستی میں ایک دیوار ہوتا ہے جو گرے جیسا ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کو صحیح طور پر کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خضر، یہ قوم والے، بستی والے مہمان نوازی نہیں کرے، لیکن تم نے اس بستی کا جو گرتا ہوا دیوار کو کیوں کھڑا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے کہا نا تم صبر نہیں کرو گے، تو دیکھو تم صبر نہیں کرے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بس ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ ہاں لیکن جدا ہونے سے پہلے موسیٰ میں تمہارا 3 ریزن میں آپ کو بتاؤں گا، کیوں کشتی میں توڑا، کیوں میں بچے کو قتل کیا، کیوں دیوار کو سیدھا کیا، جبکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کشتی کو کیوں سوراخ کیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک بادشاہ ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کشتی اچھی ہے وہ کشتی کو چین لیتا ہے، کیونکہ جو کشتی میں جو لوگ تھے ان کی زندگی وہی تھی، جیسا کہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، یہ جو کشتی والے جو تھے ان کی زندگی کشتی ہی تھا، صبح شام کشتی ہی میں رہتے تھے۔ اگر بادشاہ کشتی کو اگر چین لے تو یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ تو اسی وجہ سے جو نا جب کشتی سامنے جاتا ہے وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اتر کے دیکھتے کشتی میں سوراخ ہے تو کشتی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دوسرا، بچے کو کیوں قتل کرے؟ کیونکہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ فیوچر میں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا۔ تیسرا، وہ جو دیوار میں نے صحیح اس وجہ سے کیا، جبکہ قوم والے مہمان نوازی نہیں کرے، لیکن پھر بھی دیوار صحیح کیوں کیا؟ کیونکہ وہ دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتا تو خزانہ نظر آ جاتا، لوگ خزانہ اٹھا لیتے، جبکہ اللہ نے جو نا اس کی حفاظت کی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود بخود آ کے اٹھا لیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ یہ پانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا 3 واقعہ ہے، ایک ماں صندوق پھینکے تھے، دوسرا
فرعون سمندر 12 راستے سمندر میں جو 12 راستے ہوتے اس میں گیا تھا. یہ تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عصا کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ. کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے تو دور سے ایک نور دیکھتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں نور کے اطراف کون کھڑے ہوئے؟ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ہی عصا, اللہ تعالیٰ وہ میرا عصا ہے, لکڑی ہے. اللہ وہ عصا ہے, وہ لکڑی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عصا سے وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جو لکڑی ہوتا تھا, لکڑی کے اوپر جیسا کوکی جیسا ہوتا تھا, کوکی جیسا, یعنی کہ اس طرح جو نا موسیٰ علیہ السلام جو نا اس کوکی سے درخت کو ہلاتے تھے, درخت سے جو پتا گرتا تھا اس سے جانور کھاتے تھے. وہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, اے اللہ تعالیٰ اس درخت کے ذریعے سے میں پتے ہلاتا ہوں تاکہ میرے جانور جو نا کھا لے. اتوکل علیہا, اے اللہ تعالیٰ اس عصا سے میں ٹیک لگاتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ولی فیہا مآرب اخری, اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ فائدے بھی اس عصا سے. تو یہ ایک پہلا واقعہ عصا کے ساتھ. اللہ نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا بکریوں کو جو نا چارہ پتے وغیرہ جو نا جھڑاتا ہوں اس عصا سے. دوسرا جو واقعہ ہے عصا کے ساتھ, اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم عصا پھینکو. جب عصا پھینکتے ہی موسیٰ علیہ السلام کیا ہو جاتا ہے؟ سانپ ہو جاتا ہے, بہت بڑا سانپ, وہ بھی فاسٹ جانے, کیونکہ جتنا بڑا سانپ ہوتا ہے وہ جانے میں تھوڑا یہ ہوتا ہے, مطلب آہستہ ہوتا ہے. لیکن یہ سانپ بڑا ہو جاتا ہے لیکن فاسٹ جاتا ہے. جس طرح چھوٹا سانپ آپ دیکھیں گے کتنا فاسٹ جاتا ہے, سانپ بڑا ہو گیا لیکن وہ فاسٹ جانے لگتا ہے. موسیٰ سے ہم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ قال لا تخف, اے موسیٰ مت ڈرو, اے موسیٰ مت ڈرو تم. انی لا یخاف لدی المرسلون, جو بھی رسول ہے وہ نہیں ڈرتے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر جو نا ڈر جاتے ہیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو نا دوبارہ جب عصا اٹھاتی ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ یہ بن جاتا ہے, مطلب لکڑی بن جاتا ہے دوبارہ. یہ عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جو قصہ ہے. عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا قصہ, جب معلوم ہے کہ فرعون ڈوب گیا. فرعون ڈوبنے کے بعد پورے بنی اسرائیل ایک میدان تھا, اس میدان کا نام میدان تیہ, اس میدان کا نام میدان تیہ. اس میدان میں تھے پورے بنو اسرائیل. کتنے دن؟ 40 سال تک. اس وقت پانی کا پیاس آیا, کیونکہ پانی چھٹیل میدان ہے, آپ دیکھیں ریگستان وغیرہ میں پانی نہیں ہوتا ہے زیادہ, تو پانی کا پیاس ہوگا. تو قوم والے نے پوچھا کہ موسیٰ پانی چاہیے ہم کو. اللہ نے کہا کہ اجرب بعصاک الحجر فانبجست منہ 12 عینا, اے موسیٰ تم اپنا عصا جو ہے نا پتھر پہ مارو. جب موسیٰ علیہ السلام عصا پتھر پہ مارتے ہیں تو 12 چشمے نکل کے آتے ہیں, 12 چشمے نکل کے آتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کے ساتھ یہ واقعہ ہے. یعنی کہ گویا کہ عصا کے ساتھ 3 واقعہ ہے. ایک بکری کو پتے نکالنے کے لیے, دوسرا سام کا واقعہ, تیسرا پتھر پہ مارتی ہیں تو پانی وہاں سے نکلنے لگتا ہے. ایک اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے جو ان کو معجزات دیا تھا. معجزات ہوتی ہیں, ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایسا کرے, چھان 2 آدھا ہو گیا, چھان 2 آدھا ہو گیا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹ نکل گیا, اونٹ نکل کے آ گیا اللہ کے حکم سے. معجزہ. اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کئی معجزہ دیے تھے. ان میں سے ایک معجزہ عصا سام بن جاتا تھا. دوسرا جب ہاتھ یہاں ڈال کے نکالتے بغل سے پورا چمکنے لگتا تھا. اور اللہ نے کئی معجزے دیے تھے. ایک کیا تھا؟ بنو اسرائیل جب پانی پیتے وہ پانی خون بن جاتا تھا. ایک اور معجزہ کیا تھا؟ جب بنو اسرائیل پانی پیتے تو اس میں کیا مینڈک آ جاتا تھا. تو اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزہ دیے تھے. اللہ نے
کئی معجزہ جو نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو اس سے چند معجزہ جو نا مشہور ہے ہمارے پاس. ان میں سے اس کے علاوہ بھی جو نا کئی معجزات تھے. کئی سال تک اللہ نے ان پر بارش برسانا ختم کر دیا. پھل نہیں آتے تھے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر